ناظرین، بھارت کی فضائیہ ایئر فورس اور نیوی دونوں فارغ، ان کے پلے کچھ نہیں رہ گیا. اور میں یہ بات بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے اس دعوے کو ابھی آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں. تو تیزی سے میں آپ کو ایک بتا دوں کہ بھارت کے پاس، میں کیا بتانے جا رہا ہوں کہ کتنے طیارے اس کے ناکارہ ہیں، کتنے گر چکے ہیں، کتنے باقی رہ گئے ہیں، اور کون سے طیاروں کی اور سب میرینز یعنی کہ آپ دوزوں کے راز چوری ہو گئے ہیں. ان کے راز جو ہیں وہ ہیک ہو گئے ہیں، ہیکر نے ہیک کر لیے ہیں. اور یہ بھارت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کون سی مار پڑ رہی ہے اس کو؟ تو اس پر بات کرتے ہیں میاں طاہر. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ریکارڈ کیا کہتا ہے. ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ بھارت نے جب سے بھارت کی فضائیہ بنی ہے، اس نے 827 فائٹر جیٹ خریدے. یہ فائٹر جیٹ کی بات ہو رہی ہے، اس سے آگے میں ٹوٹل جیٹس میں سے بھی باقی کچھ اعداد و شمار بتاؤں گا. فائٹر جیٹ لڑائی کرنے والے 827 خریدے، اور ان میں سے 482 گر چکے ہیں، اب تک اڑتے ہوئے گر چکے. اور ان 482 میں سے MiG 21 جو ہیں وہ 298، 300 کے قریب، 2 کم 300. اور یہ جو 300 کے قریب جو MiG 21 گرے ہیں، یہ کچھ 200 پائلٹس کی جان لے گئے. پائلٹ جو ہے وہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، یہ ایئر فورس کو پتا ہوتا ہے، یا اس بندے کو پتا ہوتا ہے جو پائلٹ ہوتا ہے. یہ ہیرا ہوتا ہے، یہ قوم کے ہزاروں نوجوانوں میں سے ایک نکلتا ہے جو پائلٹ بنتا ہے. اور وہ 200 پائلٹ اس کے، یہ MiG 21 کھا گئے اس کے. اور اب میں ایک اور تھوڑا اعداد و شمار آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ٹوٹل جو بھارت کے گرے ہیں اس میں فائٹر بھی شامل ہیں، اس میں نان فائٹر طیارے بھی شامل ہیں ایئر فورس کے ہی، اور اس میں ہیلی کاپٹر بھی شامل ہیں. تو وہ ہیں 550. تو طیارے کیوں کرتے ہیں سب کو پتہ ہے. آپ کی ٹریننگ نہیں ہے، اچھی ٹریننگ نہیں ہے، مینٹیننس بھی نہیں ہے، اچھی ٹریننگ نہیں ہے. پائلٹس کی ٹریننگ ہی آپ کو بہت اچھی نہیں کر سکے، کوئی اچھے پائلٹ ہی آپ کے پاس نہیں ہیں. یہ تو آگے جا کے مزید آپ کو کہانی بتاتا ہوں. اچھا، اب یہ وہ طیارے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ اس کے مائنس ہو گئے. اب آتے ہیں کہ MiG 29 اس کے پاس طیارے. MiG 29 جو ہے وہ بھی آپ سمجھیں فارغ. انہوں نے تو 2030 کا ٹائم دیا ہے کہ 2030 میں ہم ان کو بھی نکال دیں گے. 21 تو ابھی سپٹمبر میں نکال رہے ہیں. اور 21 کے جانے کے بعد بھارت کی جو اسکواڈن ہے، یعنی کہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے، یہ جو ایئر فورس ہوتا ہے نا، اس کی اسکواڈنس ہوتی ہیں. ایک اسکواڈن میں 18 سے 20 طیارے ہوتے ہیں، کچھ 20 سے 25 رکھتے ہیں. ہر ایئر فورس کا اپنا اپنا نمبر ہوتا ہے. تو ایک اسکواڈن میں 18 سے 20 اگر طیارے ایوریج ہوں تو بھارت کے پاس کتنی اسکواڈن رہ جائیں گی ابھی سپٹمبر میں MiG 21 ریٹائر ہونے کے بعد؟ 31. اچھا، اب اس میں سے میں نے بتایا آگے کہ MiG 29 جو ہیں وہ بھی انہوں نے تو 2030 کی دیا ہوا ہے سرکاری طور پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں گے. MiG 29 بھی بوڑھے ہو گئے، فارغ ہو گئے. Su-30 ان کے پاس ایک واحد ایک جو اب تک یہ کہتے ہیں وہ اچھا طیارہ ہے. جیگوار بھی فارغ. کئی جیگوار آپ کو آئے دنوں، یہ ابھی پچھلے 2 مہینوں میں 3 ان کے جیگوار گرے ہیں. تو جیگوار بھی ان کے اپنی طرف سے بڑے طیارے تھے، یہ فرانس کے ہیں. اور یہ جو میں نے ابھی طیارے کا نام لیا کیا، Su-30 MKI، یہ USSR کا، رشیا کا ہے پرانا، جب بنا ہوا USSR تھا اس وقت انہوں نے بنایا تھا. یہ MiG 29 بھی رشیا کا ہے ویسے بائی دا وے، اور MiG 21 بھی رشیا کا ہے. اچھا، اب ان کے پاس جو سب سے بڑا، بہت بڑا، جو انہوں نے کہا تھا 2019 میں، یاد ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا فضائی مقابلہ ہوا، تو مودی نے کہا اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. پھر انہیں رافیل لے لیے. رافیل ان کے پاس ہیں جی اس وقت 36. اور رافیل کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی کہانی تو میرا نہیں خیال کہ اب دوبارہ دہرائی جائے. یعنی کہ اس کے رافیل جو ہیں وہ 4 جہاز، یہ لوگ غلط فگر بتاتے ہیں، میں ایگزیکٹ فگر بتا رہا ہوں. اور یہ ایگزیکٹ فگر جو ہے یہ ہمارے ایئر چیف کے منہ کی ہے، جس کا انٹرویو کیا ہے دنیا کے سب سے بڑے ایئر فورس ایڈیٹر نے. اس میں انہوں نے بتایا کہ 3 رافیل نہیں، 4 رافیل ان کے گرے ہیں. اور ٹوٹل طیارے کتنے گرے ہیں؟ 7. نہ 5 نہ 6، 7 طیارے گرے ہیں.
اچھا اب یہ تو اس سے 4 تو وہ فارغ ہو گئے. اب میں باقیوں کی بھی کہانی بتاؤں گا, ویسے رافیل کی طرف ہی میں نے آنا ہے آخر میں. اچھا اب ان کے پاس اسکواڈرن کتنے رہ گئے؟ 31. اب ہم آتے ہیں کہ مقابلہ کس کے ساتھ ہے. تو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایئر فورس فارغ ہو گئی ہے؟ مقابلہ پاکستان کے ساتھ ہے اور چائنا کے ساتھ ہے. اب پاکستان کے پاس اسکواڈرن ہے 25, یعنی کہ اگر بھارت کے پاس طیارے اس وقت 522 ہیں تو پاکستان کے پاس 450 ہیں. کتنا فرق ہے؟ تھوڑا فرق ہے. اور اس میں سے بھی میں نے بتایا آپ کو کہ جیگوار بھی گئے اور 21 بھی گئے, 29 بھی گئے. اب پیچھے رہ گیا وہ روس کا بنایا ہوا ہے Su-30 MKI اور رافیل, اس طرف بھی آتے ہیں. اور چائنا کے پاس 1300 اس وقت تیارے ہیں, فائٹر جیٹ 1300 تیارے ان کے پاس. تو پھر فضاؤں میں برتری کس کی ہوئی؟ پاکستان کی, نو ڈاؤٹ, اس میں اب کوئی شک نہیں ہے. اب یہ باتیں جو ہیں میں یہ اکیلا نہیں کر رہا, میں نہیں آپ کو یہ صرف اپنے سے نہیں بتا رہا, یہ پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس پہ رپورٹ کر رہا ہے. اور ان کے ایک وزیر ہیں کپل سبل جو ہیں انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں. اب آتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ تو میں نے بتا دیا کتنے جہاز ان کے گر گئے, کتنے ناکارہ ہیں, کتنے رہ گئے. اب آتے ہیں ان کے ساتھ ایک اور بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا, لیکن وہ بہت زیادہ اس پہ کوئی نوٹس نہیں ہوا کیونکہ بھارت نے اس خبر کو دبایا ہے. وہ خبر یہ ہے کہ بھارت کے جو رافیل طیارے ہیں, یہ موجودہ رافیل طیارے جو اس وقت ایئر فورس کا حصہ ہیں, اور بہت کم لوگوں کو اس بات کا بھی ابھی یاد نہیں ہے, تو میں یاد کروا دیتا ہوں کہ بھارت نے ایک اور آرڈر بھی دے رکھا ہے رافیل طیاروں کا, اور وہ اس نے اپنے نیوی کے لیے دیا تھا. ان کو کہتے ہیں رافیل M, وہ نیوی کے لیے انہوں نے دیا ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ استعمال ہوں گے, فائٹر جیٹ ہیں. ان رافیل طیاروں کی اور ان کے پاس ایک فرانس کی بنائی ہوئی ایک نہیں 2 ان کے پاس آبدوزیں ہیں ان کا, اور 4 کا آرڈر دیا ہوا ہے, اس کا نام ہے اسکارپین. ان رافیل طیاروں اور اسکارپین کے جتنے اندرونی چیزیں ہیں جسے ہم عام زبان میں کیا کہیں گے, راز ہیں, وہ ایک ہیکر نے چوری کر لیے ہیں. اور اس ہیکر کا نام ہے نیفر پٹن نے یہ راز چوری کیے, چوری تو نہیں کیے, اس نے ہیک کیے, اور اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ جو ان کے راز ہیں ان طیاروں کے اور ان سب میرینز کے, وہ ڈارک ویب پہ ڈال دیے. اب ڈارک ویب کیا ہے؟ ڈارک ویب وہ جگہ ہے, وہ ویب سائٹ ہے جو عام آدمی کے بلکہ خاص آدمیوں لوگوں کے بھی وہ ایکسیس میں نہیں ہوتی, کوئی وہاں تک نہیں جا سکتا. وہاں تک کون جا سکتا ہے؟ جو ملینز آف ڈالرز خرچ کرتا ہے, تو وہ وہاں سے جا کے تو راز اٹھا لیتا ہے. لوگ جنہوں نے ہیکر جو ہیں خاص طور پہ جو بڑی بڑی ہیکنگ کرتے ہیں, وہ وہاں پہ وہ وہاں پہ چیزیں پھینک دیتے ہیں, اور جنہیں ضرورت ہوتی ہے وہ پیسہ خرچ کرتا ہے اور وہاں سے لے آتا ہے. اچھا, اس بندے نے اس ڈارک ویب پہ ڈالنے سے پہلے جو کمپنی ہے فرانس کی ڈسالٹ, اس کو یہ کہا کہ میں نے آپ کے طیاروں اور آبدوزوں کے یہ راز چوری کر لیے ہیں, اگر چاہیے تو پیسے لگائیں, میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں. لیکن وہ کمپنی آگے نہیں آئی, اور شاید انہوں نے اپنی عزت رکھنے کے لیے کہ کہیں دنیا میں یہ خبر نہ پھیل جائے کہ ہمارے واقعی راز چوری ہو گئے تھے اور ہم نے پیسے دے کے لیے, تو وہ نہ فرانس کی حکومت آئی, تو اس نے وہ اٹھا کے ڈارک ویب پہ پھینک دیا کہ چلے میں ادھر سے پیسے کما لیتا ہوں. اب ان میں رازوں میں ہے کیا؟ اس میں جو جتنی ان کی انجینئرز کی اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے درمیان جتنی ای میلز ہیں جہازوں کے اور سب میرینز کے بنانے کے حوالے سے, وہ ساری اس نے ہیک کر لی ہیں. اس کے علاوہ اس نے جہازوں کے چلنے اور جہازوں کے بارے میں تمام مہارتیں جتنی ہوتی ہیں, وہ مہارتوں کی جتنی معلومات ہوتی ہے کہ اس کی یہ مہارت ہے, اس کو اس طرح سے چلانا ہے, اس کو اس طرح سے ہم نے بنایا ہے, اس کی خصوصیت یہ ہے, یہ ایسے صحیح ہوگا, ایسے خراب ہوگا, یہ کام کیسے کرتا ہے. دیکھیں نا, آپ کے پاس ایک چیز ہے, اس کے سارے راز کسی اور کے پاس چلے جائیں تو پھر چیز آپ کی تھوڑی رہ گئی ہے. وہ آج کے زمانے میں تو آپ دور سے بیٹھ کے آپ کے پاس کچھ معلومات ہونی چاہیے, بس وہ چیز آپ کی ہو جاتی ہے, تو وہ اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ اس کا جو ویپن سسٹم ہے,
یعنی کہ جو اس میں میزائل لگنے ہیں، اس میں ٹارپیڈوز لگنے ہیں، اس میں بام لگنے ہیں، وہ سارے کا سارا جو ہے، اور کہاں لگا ہوا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس کی پوری انجینئرنگ ان جہازوں کی اور ان آبدوزوں کی، اور اس کے علاوہ اس کی جتنی نیٹ ورکنگ ہوئی ہے جہازوں کی، اور ظاہر ہے یہ الیکٹرانکلی چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو ان کی جتنی نیٹ ورکنگ ہے وہ بھی اس نے ہیک کر لی ہے، اس کا ڈیزائن بھی اس نے ہیک کر لیا ہے. اور یہ جو جہاز اور آبدوزیں ہیں یہ معلومات کو کس طرح سے استعمال کرتی ہیں، یعنی کہ جو ان میں جو سونار سسٹم اور جو راڈار سسٹم لگے ہوئے ہیں، وہ جو چیزیں جو دیکھتے ہیں، جو راڈار کا جو کام ہے، وہ بعد میں وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے اور اس میں سے وہ پھر فائنل کرتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ یا کیا ہونے والا ہے، تو وہ بھی سارا اس نے اڑا لیا ہے. یعنی کہ پورے کا پورا سافٹ ویئر اڑ گیا، پورے کا پورا سافٹ ویئر اس نے حاصل کر لیا، اپنے پاس لے لیا، اور تمام خفیہ دستاویزات وہاں تک اس نے رسائی حاصل کر لی ہے. یہ ٹوٹل ڈیٹا جو ہے جو اس نے چوری کیا یہ 1 ٹیرا بائٹ کا ہے. اب یہ جو ہیکر صاحب ہیں نیفر پٹن، اس نے اس پہ ڈال کے تو اس نے کہا ہے کہ جو پیسے دے گا، اور کون دے گا اندازہ لگائیں، جس کو ضرورت ہے وہ دے گا اور وہ اٹھا لے گا. تو ہوا کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ موجودہ رافیل جو اس کے پاس فضائیہ میں شامل ہیں، اور وہ رافیل جو اس نے خریدنے ہیں، اور وہ سب میرین جو اس کے پاس ہیں بھارت کے پاس، اور وہ سب میرین آبدوزیں جو اس نے فرانس سے مزید اس نے آرڈر دیا ہوا ہے، پیسے دے دیے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کچھ قسطیں رہ گئی ہوں گی، وہ اس سب کچھ کا ریکارڈ ہیکر نے لے کے کسی کو دے دیا. اب وہ کون ہے؟ وہ ظاہر ہے جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا. تو یہ ہوا ہے بھارت کی فضائیہ کے ساتھ. تو بھارت کی فضائیہ اور نیوی کہاں گئی؟ فارغ. تو میں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ غلط تو نہیں کیا، میں نے اس کا ریفرنس بتایا آپ کو. ان کا ایک وزیر ہے، وہ سارے یہ ڈیٹا دے رہا ہے کہ کتنے اسکواڈرن ریٹائر ہو رہے ہیں، کتنے باقی رہ گئے ہیں، پاکستان کے پاس کتنے ہیں. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ ہیکنگ ہوئی ہے، اور یہ بھی انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ ان کے باقی جہاز کتنے کب ریٹائر ہو رہے ہیں. اب میں ایک اور خبر آپ کو بھارت کے حوالے سے ہی دوں. برے حالات ہیں، ان کو کوئی ان کی مار پڑ گئی ہے اس کو، مودی کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو اس نے ظلم کیے ہیں نا بھارت کے اندر، یہ اس کا ہے. ایک کمپنی ہے سکس ہار جو ہے وہ پسٹل بنانے کی کمپنی ہے. یہ آرمی کے پسٹل بناتی ہے. اور یہ جو کمپنی ہے یہ ہے تو یہ جرمن کمپنی، لیکن ان کی فیکٹری کہاں لگی ہوئی ہے؟ انڈیا میں. جو انڈیا میں ہے نا بس ایسے ہی ہے. اب انہوں نے بہت بڑی کمپنی ہے، اور اس کے جو پسٹل ہیں یا اسے شارٹ گن کہتے ہیں، یہ امریکی آرمی بھی استعمال کرتی ہے. تو یہ گن بھی خراب ہو گئی ہے، پوری دنیا کی نظروں میں گر گئی ہے. کیوں؟ اس میں ایک بہت بڑا فالٹ آ گیا. وہ یہ ہے کہ اس کا ٹریگر خود بخود چل جاتا ہے. یعنی کہ آپ نے جیب میں ڈالی ہوئی ہے فوجی نے، اور وہ ٹریگر چل جائے گا اور گولی چل جائے گی، تو کیا اعتبار رہ گیا؟ تو سیفٹی کا سارے کی ساری ریلائبلٹی جو ہے، جو اس کا اعتماد ہے اس گن پہ، وہ ختم ہو گیا. تو یہ گن بھی گئی. اتنی مہنگی گن پوری دنیا میں بڑی آرمیز استعمال کرتی ہیں. تو یہ ہو رہا ہے بھارت کے ساتھ، اور بھارت کی میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دی ہے. اور یہ جو میں سب کچھ بتا رہا ہوں یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ہے. اور اس کے مقابلے میں پاکستان اور چائنا کے پاس J-20 J-35 5th جنریشن جہاز جو ہیں وہ موجود ہیں. ان کے تجربے ہو چکے ہیں، اور ایسے تجربے ہوئے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں خبر سنی ہوگی کہ جاپان کے پاس سے گزر کے J-20 آ گیا ہے، اور نہ جاپان کی آرمی پکڑ سکی، نہ ادھر امریکہ کی آرمی. جاپان کے اندر بھی ہے، سمندر کے اندر بھی ہے، فلپائن میں بھی ہے، کوئی نہیں پکڑ سکا اسے. وہاں سے ہو کے آ گیا ہے. اتنا وہ چھپا ہوا رستم ہے، یعنی کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جسے کہتے ہیں، چھپا ہوا رستم وہاں سے ہو کے آ گیا کہ کوئی اس کو پکڑ ہی نہیں سکا. تو یہ مقابلہ ہے. یہ بڑھ کے ہیں بھارت کی، کس سے مقابلہ اس کا؟ تو اس لیے بھارت کی فضائی برتری ختم، فارغ ہو گئی اس کی نیوی بھی اور اس کی فضائیہ بھی. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ.